جی گائیڈ لائنس 2.12 اور 3 میں ہم نے نیوٹرلٹی کے بیسک پرنسپلز دیکھے ہیں. اب گائیڈ لائن 2.4 5 اور 6 میں ہم نیوٹرلٹی کو انٹرنیشنل ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. گائیڈ لائن 2.4 جو ہے یہ کہتی ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو the level of taxation, foreign businesses should not be disadvantaged or advantaged compared to domestic businesses in the jurisdiction where the tax may be due or paid. اس کے پیچھے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ویٹ جو ہے وہ انفیئر کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو کہیں پروموٹ نہ کر دے اور جس سے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے. یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں یہ اچیو ہوتا ہے ڈیسٹینیشن پرنسپل کو اپلائی کرنے سے، کیونکہ ڈیسٹینیشن پرنسپل جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ امپورٹس کے اوپر جو ٹیکس برڈن ہے وہ جو ڈومیسٹک سپلائیز ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر ہیں ان کے برابر، ان کے اوپر جتنا ٹیکس برڈن ہے ان کے برابر برابر ہی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بھی سیم نیوٹرلٹی حاصل ہو جیسے کہ ڈومیسٹک بزنس کے لیے حاصل ہوتی ہے. دیکھیے نارملی یہ ہے کہ اگر ایک ڈومیسٹک بزنس ہے وہ ڈومیسٹک جورسڈکشن کے اندر رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے اس کو ان پٹ ویٹ مل رہا ہے، جبکہ ایک فارن بزنس ہے جو وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے اور رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں مل رہی. اب اس سے پھر اگر اس طرح کا سسٹم ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر اگر کوئی بزنس ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر ان پٹ ویٹ انکر کر رہا ہے اور اس کو اس ان پٹ ویٹ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں مل رہی تو وہ کمپیریٹیولی ڈومیسٹک بزنس کے مقابلے میں ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے. یا کسی اور حوالے سے اگر ایڈوانٹیجڈ ہو ڈومیسٹک بزنس کے معاملے میں تو الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ جو پھر بزنس ڈیسیژنز ہیں وہ ٹیکس کنسیڈریشنز پہ ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بزنس ڈیسیژنز کو مارکیٹ اور نان ٹیکس کنسیڈریشنز کے اوپر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہم نے اچیو کرنا ہے تو ویٹ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو نہ تو انکریج کرے اور نہ ہی ڈسکریج کرے بزنسز کو کہ وہ کسی خاص کنٹری کے اندر ایکٹیویٹیز کریں یا کوئی انویسٹنگ کریں کسی ایکٹیویٹی کرنے کے اندر. تو یہ آبجیکٹو ہے ہماری گائیڈ لائن 2.4 کا. گائیڈ لائن 2.2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ گائیڈ لائن 2.2 فوکس کرتی ہے ایکوٹی کے اوپر اور کہتی ہے کہ اگر سملر ٹرانزیکشنز ہیں سملر بزنس کی سملر سچویشن کے اندر تو پھر سملر ٹیکسیشن ہونی چاہیے. کسی حد تک اسی طرح سے گائیڈ لائن 2.4 جو ہے وہ کمپیئر کرتی ہے فورن ورسز ڈومیسٹک بزنس کو اور یہ کہتی ہے کہ فورن بزنس اور ڈومیسٹک بزنس اس حوالے سے کوئی ایڈوانٹیجڈ یا ڈس ایڈوانٹیج سچویشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ویٹ رولز جو ہیں ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کوئی ڈسکریمنیٹری اپلیکیشن جو ہے نا نہ ہو، خاص طور پہ فارن بزنس کے ساتھ، اور فارن بزنس کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایڈوانٹیج بھی نہیں ملنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک بزنس. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گائیڈ لائن 2.4 فالو کر لی جائے گی تو پھر ویٹ جو ہے وہ بزنس جو ہیں ڈومیسٹک اور فارن ان کے درمیان کمپٹیشن کو ڈسٹارٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر گائیڈ لائن 2.4 میٹ ہو رہی ہے وہاں پر اس جسٹرکشن کے اندر لیجسلیشن کوئی ایسا ریلیف میکنزم فراہم کر رہی ہیں فارن بزنس کو کہ جس کی وجہ سے نہ تو وہ ڈومیسٹک بزنس کے مقابلے میں ڈس ایڈوانٹیج سچویشن میں ہے اور نہ ہی کسی ایڈوانٹیجڈ سچویشن میں ہے، ایکول فوٹنگ کے اوپر دونوں موجود ہیں.